السلام علیکم ناظرین، یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ایک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سید یاور عباس بخاری، ڈپٹی کمشنر اٹک عمران حمد شیخ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل میرین بلوچ، سی او ایجوکیشن اٹک ملک محسن عباس، ڈی او سیکنڈری اٹک محمد اکرم ضیاء، ڈی او ایلیمنٹری اٹک ساجدہ مختار، ڈی ایس پی سردار اظہر شبیر خان کے علاوہ دیگر ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہوئی ہے اور کچہری چوک پر جا کر اس کا اختتام ہوا ہے۔ وہاں دعائیہ تقریب ہوئی ہے، قاری عتیق الرحمان صاحب نے دعا کرائی ہے۔ اس کی ایک مفصل رپورٹ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور جو افسران وہاں موجود تھے ان سے میں نے گفتگو بھی کی ہے، وہ اس کی ایک رپورٹ بھی ہے، وہ بھی اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ ریلی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے جی، آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ مناظر ہیں جو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ریلی نکالی گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، بڑی تعداد میں افسران موجود ہیں۔ ٹیلی فون بند ہے، باہر سے آنے جانے کے راستے بند ہیں، انٹرنیٹ سروس معطل ہے، خط و کتابت نہیں کی جا سکتی، ای میل نہیں بھیجی جا سکتی، کوئی بھی جو کمیونیکیشن کا وے ہے ماڈرن دنیا کا اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے مختلف مندوب جو آنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کشمیر میں کیا پوزیشن ہے، اب تو یہ ہے کہ ان کو بھی آنے نہیں دیا جاتا۔ تو آپ امیجن کیجئے، ذرا اپنے تخیل کے گھوڑوں کو دوڑائیے اور یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں خدا نخواستہ اس طرح کے کسی ماحول کا سامنا کرنا پڑے تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے، اور ہمارے کشمیری بھائی، ہمارے کشمیری بہن بھائی سارے وہ پچھلے تقریباً 2 سال سے اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 2 سال سے تو انہوں نے جو پابندیاں لگا دی، اس سے پہلے بھی کس طرح آزادی کی جنگ پچھلے 74 سال سے لڑی جا رہی ہے کشمیر میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان کشمیر کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو داد دینی پڑے گی کہ وہ چٹان کی طرح وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم پاکستانی ان کی آواز پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا فرض بطور پاکستانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور صرف مختلف قسم کی تقاریب منعقد کریں، بلکہ ہمارا اصل فرض یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتے ہیں، ہم وہاں پر کشمیر کا مقدمہ لڑنے چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ کشمیریوں کو اسی چیز کی سزا مل رہی ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے۔ کشمیریوں کو اسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب اہلیان کشمیر کو حق خود ارادیت دیا جائے گا اور وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں انشاءاللہ تعالی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اہلیان کشمیر کو جلد از جلد آزادی کی نعمت کے ساتھ سرفراز کرے، آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور ایک صرف آخر میں اپیل کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہمیں کشمیر کا مقدمہ پورے جوش و خروش کے ساتھ لڑنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، انہیں بھی احساس ہو کہ ہم پاکستانی بھی اسی جذبے، اسی جوش و خروش کے ساتھ ان کے ساتھ پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ کشمیر کو اگر ہم نے آزاد کروانا ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کر دیں، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ ہم کشمیر کو طاقت دے نہیں سکتے جب تک ہم خود طاقتور نہ ہوں۔
ہمارے جذبات، ہمارا سب کچھ بہت اچھا ہے. میرے بھائی نے کہا کہ کوئی محمد بن قاسم آئے. محمد بن قاسم آئے کیوں؟ ہم پیدا نہیں کر سکتے کیا؟ ہمارے پاس نہیں ہے؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس. ہم لوگ جتنی آج تک ان 75 سالوں میں ہم نے جتنی کوشش کی ہے، ہم جو کچھ بولتے رہے ہیں. ہم لوگوں کے اندر 2-3 کمزوریاں ایسی ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہم جا کے بے بس ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی قوم کو ایک قوم نہیں بنایا. ہم مختلف قبیلے، فرقے، مذہب بن کے رہ گئے. ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر ایک نام ہے. وہاں پہ ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، اور ہمارے مسلمان اکثریت آبادی بھی ہے. وہاں پہ جو ہندو اور سکھ ہیں وہ ہمارے بہن بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اتنے مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے کہ ہماری ایک آواز نہیں جاتی. ہماری مختلف آوازیں، کوئی اونچی کوئی نیچی. ہم لوگ اپنے آپ کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے، ہم جب تک اپنی قوم کو ایک قوم نہیں بنائیں گے. جب شام میں ظلم ہوتا ہے، جب عراق میں ہوتا ہے، جب یمن میں ہوتا ہے، سب شور مچاتے ہیں. مجھے بتائیں کشمیر کی آواز کتنے لوگ اٹھاتے ہیں؟ یہ صرف پاکستانی قوم ہے کہ فلسطین میں کچھ ہوتا ہے ہم شور مچاتے ہیں، یمن میں کچھ ہوگا ہم شور مچائیں گے، کشمیر میں کچھ ہوگا ہم شور مچائیں گے. ہمیں اپنے مفاد کو پہلے دیکھنا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں اپنے جو ہمارے رہنے والے ہیں، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہمارے گھروں میں بھوک اور افلاس ہوگی، ناانصافی ہوگی، تو ہم کشمیر کی مدد نہیں کر سکتے. آزادی کا مطلب ہے کیا؟ یہ تو نہیں کہ صرف اور صرف آواز بلند کرنا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، اور اس کے خلاف کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو تعصب سے تعلق رکھتا ہو. ہندوستان جو کچھ کرے دنیا کو پتہ ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز ہو گیا، یہ امریکہ ہو گیا، یہ یورپین یونین ہو گئے، یہ سارے وہ کام کریں گے جو ان کے مفاد کے. ہم لوگ کب تک ان کو آوازیں دیتے رہیں گے؟ ابھی وقت وہ آ گئے کہ ہم ان کو آوازیں دینی بند کریں. ہم لوگ جہاد تب ڈکلیئر کریں جب ہم لوگ جہاد ڈکلیئر کرنے کے قابل ہیں. کیونکہ اگر ہم لوگ اکٹھے ہوتے تو آج افغانستان سے یہ کام نہ ہوتا جو بلوچستان میں 2-3 دن پہلے ہوئے. وہ لوگ خود دیکھتے. ہم ہر کسی کا خیال کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنا خیال کرنا شروع کرنا پڑے گا. ہم جب تک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، آوازیں ہم بلند کرتے رہے، نعرے ہم مارتے رہے، لیکن ان نعروں میں طاقت ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آج بھی ہم بیکاریوں کی طرح IMF کے سامنے وہ کشکول اٹھا کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں جانے پہ مجبور ہونا پڑا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ خود مضبوط نہیں ہیں. ہم نے کشمیر ہمارا ہے، ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہم کریں گے. تو جنگ بدر بھی ہمارے سامنے ہے جہاں پہ 313 نے 1000 کو شکست دی، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے ان کو شکست دے کے پسپا کر کے وہ کفار مکہ بھاگ گئے واپس. سب سے عظیم پیغمبر ہمارے پاس، سب سے عظیم کتاب ہمارے پاس، سب سے عظیم فلسفہ ہمارے پاس. ایک مذہب کے نام پہ ہمیں اللہ پاک نے یہ ملک عطا کیا ہے. تو ہمارے پاس کمی کس چیز کی؟ صرف اپنی نیت کی. اگر ہم نیت کر لیں، ہم ٹھان لیں، تو ہم یہ مداریوں کے ہاتھ سے نکل آئیں اور صحیح جو اسلام ہمیں کہتے ہیں ہم اس کے مطابق چلیں، تو خدا کے فضل و کرم سے ہم کہیں بھی دنیا میں ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. ہم جب بھی آواز اٹھائیں گے دنیا سنیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، آپ لوگوں کو یہ ضرور دیکھنا ہے، پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ. اگلے دفعہ ہم جب آئیں ہماری ڈیبیٹس میں جوش کے ساتھ ہوش ہو. ہمیں کوئی بچہ بتائے کہ کس طریقے سے یہ گرداسپور ہم سے لیا گیا. جو ہمارا تھا وہ رات کو بیٹھے بیٹھے ان لوگوں نے لکیر کو گھما کے گرداسپور ہم سے چلا گیا. کون کون اس کے اندر ملوث تھا؟ ہمیں تاریخ بتائیں. تو یہ ملک تب تک اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم ہر وہ کام کر سکیں گے جو ہماری منشا ہوگی، جو کشمیریوں کی منشا ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر ہم حاصل کر کے رہیں گے. ایڈمنسٹریٹس گورنمنٹ رضیہ سلطانہ اسکول اٹک
میڈم سلمہ خاتون میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی آج ضلع کونسل میں ہونے والی جو تقریب ہے قومی یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اس میں شریک تھیں، تو ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ اس دن کی مناسبت سے یہ کیا کہنا چاہیں گی۔ بہت شکریہ شبیر بھائی، آپ ہمیشہ جو ہے ایسے ایونٹس میں اسپیشل بچوں کو اور اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آج جو ڈپٹی کمشنر اٹک صاحب نے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے یوم یکجہتی کشمیر، اس میں ہمارے اسپیشل بچوں نے بھی ٹیبلوز پیش کیے ہیں اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کشمیر کے ساتھ اظہار کیا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ان اسپیشل بچوں کی ہم نے تربیت ایسے کی ہوئی ہے کہ اگر ان کو بھی جہاد کے لیے جانا پڑے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے آگے اگلی صفوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک ہمارا دیرینہ مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ 2 سال سے زیادہ شاید ٹائم ہو گیا کہ ان کی کمیونیکیشن اور تمام چیزیں ان کی بند ہیں۔ اگر یہ ہی سچویشن اگر یو کے اور یو ایس اے کی کسی ریاست کے ساتھ ہوتی تو کیا یہ دنیا خاموش رہتی؟ خاموش بالکل بھی نہ رہتی۔ لیکن یہ کشمیر کے وہی نوجوان ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے جو ہے یتیم ہو رہے ہیں، ان کی طرف صرف ایک پاکستان ہی ہے جو کہ پروموٹ کر رہا ہے، ان کی آواز کو اٹھا رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری آج کے حوالے سے پوری دنیا کے مسلمانوں سے بلکہ انسانیت سے ایک ریکویسٹ ہے میری بیہاف آف دی یہ اسپیشل بچے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ساری دنیا ان کی حقوق کے لیے مستحکم ہو جائے تاکہ ان کو ان کے حق مل سکے، اور وہ بھی ہماری طرح جیسے ہم آزاد ہیں وہ بھی آزاد رہ سکیں اور آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکیں، آزادی کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن اور وہ ساری سہولتیں ان کو میسر ہو سکیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی لاہے عمل نہیں ہو رہا۔ نہ ہمارے اسمبلی لیول پہ کچھ کوشش تو کرتے ہیں، ریزولوشن کی حد تک تو ہم نے بھی سنا ہے کہ ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں، لیکن کوئی لاہے عمل اس کا پریکٹیکل میں سمجھتی ہوں کہ کیا جائے تو وہ ہمارے اسپیشل بچے بھی اس میں جہاد میں، اور ہم عورتیں کیونکہ ہماری اسپیشل ایجوکیشن میں زیادہ ہم خواتین ہیں تو ہمیں بھی آپ پہلی صفوں میں پائیں گے۔ اگر ایسا کوئی جہاد کرنا پڑا تو کشمیر کے لیے ہم بھی یہ جہاد ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سی او ایجوکیشن ملک محسن عباس صاحب۔ آج قومی یکجہتی کشمیر کا دن منایا گیا ہے، تو ان کے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ اس دن کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ منزل انسانیت پہ اپنے احساس کی بنیاد پہ اور انصاف کے لیے اپنی کمٹمنٹ کے اعتبار سے اس مقام پہ آتا ہے۔ اگر انسان نے اپنا یہ مقام، یہ مرتبہ پہچانا ہوتا تو انسانی معاشرت کے اندر مسائل پیدا ہی نہ ہوتے۔ کہ جب بدیسی حکمران آئے، پہلے تو انہوں نے آ کے ہمارے ہندوستان میں قبضہ رکھا، اور جب وہ جانے لگے تو اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ہماری تقسیم جو ہے وہ کسی عدل و انصاف کی بنیاد پہ نہیں کی، بلکہ اس خطے کو ہمیشہ کے لیے آگ میں دھکیلنے کی نیت سے اس تقسیم کے ایجنڈے کو ادھورا چھوڑ دیا گیا، جس کی بنیاد سے یہ مسئلہ کشمیر پیدا ہوا، جو آج نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے لیے بلکہ جنوبی ایشیا، بلکہ میں کہوں گا کہ چونکہ یہ دونوں ایٹمی سلطنتیں ہیں، اقوام عالم کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر انصاف سے اس وقت تقسیم کر دی گئی ہوتی تو ہندوستان اور پاکستان ایک اچھے پڑوسی کے طور پہ رہ سکتے تھے۔ اب ہمارے اس خطے کشمیر کے جو عوام ہیں ایک عرصے سے ہندوستانی ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے، ملک پاکستان نے اور پاکستانی عوام نے اخلاقی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے اپنے کشمیری بھائیوں کی جو مدد ہے اس کے لیے یہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ یوم یکجہتی کشمیر بھی یہ ایک دن ہے جس میں ہم اپنے کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے مسائل اور ان کے مصائب کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈی او سیکنڈری محمد اکرم ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی اس ریلی میں شریک تھے جو آج نکالی گئی ہے قومی یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، تو ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ کشمیر جب تک پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا تکمیل پاکستان مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ادھورا ایجنڈا ہے جس کو مکمل کرنا نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ ارباب اختیار کا بھی فرض بنتا ہے، اور اس کے لیے 5 فروری کو
یوم علاقے کشمیر منایا جاتا ہے تاکہ اس مسئلے کو اقوام عالم تک پہنچایا جائے کہ پاکستان کے عوام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کشمیر کا علاقہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے میڈیا، طلباء، اساتذہ اکرام، تاجر تنظیمیں اور تمام محکمہ جات کے عہدیداران و اراکین اور سربراہان یہاں پہ موجود ہوئے، اور اس کے بعد ایک ریلی نکالی گئی اور بہت اچھے انداز سے آج کی یہ تقریب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 محمد حنیف خٹک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج یہ بھی اس ریلی میں شریک تھے جو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے نکالی گئی، تو ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہاں ہمارے ہاں اٹک میں تقریب منعقد ہوئی، تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں ایک قوم بننا ہے۔ ہم اس وقت پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان میں تقسیم ہیں۔ جب تک یہ تقسیم ختم نہیں ہوگی کشمیر کی آزادی ممکن نہیں ہوگی۔ جب تک ہم سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی سے باہر نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم کشمیر کو آزاد نہیں کر پائیں گے۔ جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم کشمیر کو آزاد نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم نے کشمیر کو آزادی دلانی ہے، کشمیر کو آزاد دیکھنا ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اپنی شناخت پاکستانی کی حیثیت سے کرنا ہوگی، اور جس دن ہم نے اپنی شناخت پاکستانی کی حیثیت سے کر دی اس دن کشمیر بغیر گولی چلے آزاد ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پرنسپل گورنمنٹ سیکنڈری اسکول اٹک سید کاظم شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی آج اس پروگرام میں بھی شریک تھے، ریلی میں بھی شریک تھے، تو ان سے ان کے آج کے دن کے حوالے سے احساسات اور جذبات جانتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام کے اوپر جو ہے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو، آنے والی نسلوں کو روشناس کرائیں کہ کشمیر جو ہے وہ تکمیل پاکستان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، اور ہم کس وجہ سے کشمیریوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کشمیری جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ کشمیری جو ہے وہ 1947 سے پہلے کی انہوں نے جدوجہد جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے آزادی کی، اور وہ چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ہندوستان کے جبر سے، استبداد سے آزادی نصیب ہو اور وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا الحاق کر سکیں۔ تو پاکستان بھرپور طریقے سے حکومتی سطح پر، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، اور ہمارے میڈیا اور پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو ہے ان کی یہ فرض بنتا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں، اور ہمارے جو ہے حکومتی سطح پر جو ہے اقوام متحدہ کے اندر بھی جو وزیر اعظم صاحب ہیں جب بھی جاتے ہیں تو انٹرنیشنل فورمز پر یہ آوازیں جو ہے کشمیریوں کی ان کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے، اور آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ کشمیر کے لیے جو ہے اس کی آزادی کے لیے بتانا جو ہے وہ اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں یہ آج مختلف جو ہے وہ ٹیبلوز کی صورت میں جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اس کو اجاگر کیا گیا، تقاریر کے سلسلے میں جو ہے وہ اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین جو ظلم ہے اس کو بھرپور انداز سے ہمیں اجاگر کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے ہماری جو ہے وہ کشمیر کی آزادی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بہت شکریہ۔ صدر ایب کا نور محمد امان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بہت متحرک رہتے ہیں، مختلف ایشو کو اٹھاتے ہیں بھی ہیں۔ آج بھی اس پروگرام میں یہ بھی شریک تھے، اور ریلی کی قیادت جو ہوئی ہے اس میں انہوں نے بھی اپنی نمائندگی ظاہر کی ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شبیر بھائی۔ میں سب سے پہلے تو میڈیا کا مشکور ہوں جو ہماری آواز کو اوپر تک پہنچاتے ہیں، اور آج کا دن جو ہم نے منایا ہے یہ ہر سال مناتے ہیں اور بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے ہماری پاکستانی قوم کا یہ جو احتجاج ہے یہ دنیا بھی دیکھے گی، ہمارے حکمرانوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ اس چیز کو نوٹ کریں
کہ انشاءاللہ العزیز پاکستانی قوم متحد ہے اور یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے یہ سیریس ہیں، اور ہمارے ان جذبوں کو دیکھتے ہوئے حکام بالا اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے جذبوں کو دیکھتے ہوئے وہ ہر فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں کشمیر کے لیے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں، لیکن اس دفعہ بھی یہ جو ہمارے جذبات ہیں ان کو وہ نوٹ کرتے ہوئے ایک سٹیپ اور اوپر لیں تاکہ ہمارا یہ دیرینہ مطالبہ حل ہو سکے، اور کشمیر چونکہ پاکستان کی شہرگ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کو یہ دیرینہ معاملہ جلد از جلد حل ہو جائے، اور پاکستان جو ہے وہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بن جائے، اور کشمیریوں کا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے، اور ان پہ ظلم و بربریت جو ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ضلع کونسل اٹک میں ہونے والا جو پروگرام ہے وہ بھی آپ کو دکھایا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اٹک عمران احمد شیخ صاحب کی اور صوبائی وزیر سید یاور بخاری صاحب کی سپیچ بھی آپ کو سنائی ہے۔ سی او ایجوکیشن ملک محسن عباس صاحب، ڈی او سیکنڈری محمد اکرم زیاد صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 محمد حنیف خٹک صاحب، پرنسپل گورنمنٹ پیلس سیکنڈری اسکول سید کاظم شاہ صاحب، اور ایپکا کے صدر نور محمد امان صاحب، رضیہ سلطانہ اسکول کی پرنسپل میڈم سلمہ خاتون کے تاثرات آپ تک پہنچائے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔